بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ نبیلہ مشتاق، جماعت سوم سے۔ آج آپ کو سبق نمبر 9 پڑھاؤں گی۔ آپ کا سبق نمبر 9 ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ سبق کے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ محترمہ فاطمہ جناح کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیم سے واقفیت حاصل کر لیں گے، عملی زندگی میں ان کی سرگرمیوں کو جان لیں گے، سیاست میں حصہ لے کر حصول پاکستان میں ان کی انتھک کوششوں کو جان لیں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ اس میں ہم سب سے پہلے بلند خوانی کریں گے تبادلہ خیال کے ساتھ، پھر اس کے مشقی سوالات ہیں اور تحریری کام ہے جو آپ نے اردو کی ورک بک پہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اردو کی ورک بکس موجود ہیں، ایک حل شدہ ہے اور جو دوسری ہے وہ غیر حل شدہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ حل شدہ سے دیکھ کر غیر حل شدہ پر لکھنا ہے، اور لکھائی ہے جو آپ کی وہ نیٹ اور کلین ہونی چاہیے، کوئی بھی لفظ چھوٹا بڑا نہ ہو۔ اگر آپ نے چھوٹا لکھنا ہے تو پھر چھوٹا ہی لکھیں، اگر آپ نے بڑا لکھنا ہے تو پھر بڑا ہی لکھیں، یعنی کہ رائٹنگ جو ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں کرنی اور بار بار اس کو ریز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اچھی اور پیاری رائٹنگ سے ہی آپ نے جو اپنا تحریری کام ہے اس کو کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ سب سے پہلے ہیں اس کے اہم الفاظ۔ مادر ملت، مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ نگرانی، حفاظت، آغاز، شروع، کٹھن، مشکل، نمائندگی، ترجمانی، خواہش اور اظہار، یہ اس کے اہم الفاظ ہیں۔ تو اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ میں پڑھتی جاؤں گی، آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنگر رکھنی ہے اور غور سے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ اپنے بھائی محمد علی جناح سے 17 سال چھوٹی تھی۔ ابھی آپ کی عمر صرف 2 سال ہی تھی کہ اس ننھی بچی کے سر سے والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ والدہ کا سایہ اٹھ گیا یعنی کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ اس مشکل وقت میں آپ کے عظیم بھائی محمد علی جناح نے اپنی بہن کے سر پر دست شفقت رکھا۔ دست شفقت رکھا یعنی کہ محبت بڑا ہاتھ رکھا اور ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے سینٹ پیٹرک اسکول کھنڈالہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں 1913 میں پرائیویٹ طالبہ کی حیثیت سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کے دل میں کالج میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو آپ کے بھائی نے آپ کو ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں داخلہ دلوایا۔ آپ نے دندان سازی کی سند حاصل کر کے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ دندان سازی کی سند یعنی کہ داندوں کی ڈاکٹر کی جو سند ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ آپ کو سیاست میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاست میں انہوں نے محض اس لیے انتھک محنت کی، انتھک محنت یعنی کہ نہ تھکنے والی محنت کی کہ اپنے بھائی کے کٹھن کام میں کچھ سہولت پیدا کر سکیں۔ 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں آپ کی اولین شرکت تھی۔ 1938 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی مستقل رکن بنی۔ 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں قائد اعظم کی زیر صدارت خواتین کو کل ہند بنیاد پر نمائندگی دی جانے کی تجویز پاس ہوئی۔ نامزد ہونے والی خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔ نامزد ہونے والی خواتین یعنی کہ جو نمایاں خواتین تھی، مشہور خواتین تھی، اس میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔
1940 سے 1947 کے عرصہ میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے دوش بدوش تحریک آزادی وطن میں مسلم خواتین کو بیدار کر کے ایک نئی کوشش کا آغاز کیا۔ دوش بدوش یعنی کہ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے عورتوں کے کئی جلسے کیے اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ آخر ان کی کوششوں سے ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کر لیا۔ اس لیے آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا، یعنی آپ نے پاکستان کے حصول کے لیے بہت محنت کی اور قائد اعظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلی، اسی لیے آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا، یعنی کہ قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا۔ 1961 میں مادر ملت کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ علاج کے لیے یورپ چلی گئی، لیکن رضائے الہی کچھ اور ہی تھی۔ رضائے الہی یعنی کہ خدا کی مرضی کچھ اور ہی تھی، اور وہ 9 جولائی 1967 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئی یعنی کہ وفات پا گئی۔ مادر ملت نے اپنی زندگی میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کی قبر قائد اعظم کی قبر سے 120 فٹ دور بائیں جانب تیار کی گئی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی سے ہمیں محنت، سچائی اور بہادری کا سبق ملتا ہے۔ آپ کے نام سے یونیورسٹی، کالجز، لائبریری، روڈز، پارک اور بہت سے ادارے منسوب ہیں۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح حیات بھی لکھی جس کا نام میرا بھائی ہے۔ سوانح حیات یعنی کہ حالات زندگی کے بارے میں لکھا جس کا نام میرا بھائی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے، سوال نمبر 1 کا پہلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو محترمہ فاطمہ جناح کی جو پیدائش ہے وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کون ہیں؟ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک مرتبہ یہ سوال میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور بعد میں اس کو آپ نے اچھی اور پیاری رائٹنگ میں اس کو لکھنا بھی ہے۔ اگلا کوسچن ہے، والد کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی پرورش کس نے کی؟ والد کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی پرورش آپ کے بھائی محمد علی جناح نے کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کس چیز میں دلچسپی رکھتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح سیاست میں دلچسپی رکھتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی مدد کیسے کی؟ محترمہ فاطمہ جناح نے سیاست میں ساتھ دے کر قائد اعظم کی مدد کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کب وفات پائی؟ تو اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا مقبرہ کہاں واقع ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا مقبرہ کراچی میں واقع ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پور کریں۔ تو پہلی جو خالی جگہ ہے وہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کی چھوٹی بہن تھی، یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی۔ آپ نے ڈیش کی سند حاصل کی، دندان سازی کی۔ آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے ڈیش میں آنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو ڈیش کے پاس دفن کیا جائے، قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ تو آپ کا سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے ڈیش سال چھوٹی تھی، 5 سال، 17 سال، 2 سال، 10 سال۔ تو اس کا جواب ہے 17 سال۔ محترمہ فاطمہ جناح کو ڈیش میں پڑھنے کا شوق تھا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسہ میں۔
تو اس کا جواب ہے کالج میں۔ سیاست میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ تبلیغ، حوصلہ، وکالت، انتھک محنت۔ تو اس کا جواب ہے انتھک محنت۔ محترمہ فاطمہ جناح علاج کے لیے ڈیش چلی گئی؟ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، چین۔ تو محترمہ فاطمہ جناح علاج کے لیے کہاں گئی تھی؟ یورپ۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قبر قائد اعظم کی قبر سے ڈیش فٹ دور ہے؟ 100 فٹ، 50 فٹ، 200 فٹ، 120 فٹ۔ تو اس کا جواب ہے 120 فٹ۔ الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ جو الفاظ کے معنی ہیں یہ آپ نے اردو کی ورک بک پہ لکھنے ہیں۔ دست شفقت۔ دست شفقت کا مطلب ہے محبت بڑا ہاتھ۔ دست شفقت کا مطلب ہے محبت بڑا ہاتھ۔ نگرانی۔ نگرانی کا مطلب ہے حفاظت۔ انتھک۔ انتھک کا مطلب ہے نہ تھکنے والی محنت۔ انتھک یعنی کہ جو ہے وہ سخت محنت کرنا، اس میں تھکنا نہ۔ انتھک یعنی کہ سخت۔ کٹھن۔ کٹھن کا مطلب ہے مشکل۔ دوش بدوش۔ دوش بدوش کا مطلب ہے شانہ بشانہ یا کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ دوش بدوش، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ سہولت، آسانی۔ رضائے الہی یعنی کہ اللہ کی مرضی۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور جملے ہوم ورک کی کاپی پہ لکھیں۔ تو آپ کے جو الفاظ جملے ہیں وہ ہے عظیم۔ پہلا لفظ ہے عظیم۔ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ دیکھ بھال، ہمیں اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ شوق، ہمیں بہت شوق اور لگن سے پڑھائی کرنی چاہیے۔ باقاعدہ، باقاعدہ کا جملہ بنے گا ہمیں ہر کام باقاعدہ منصوبے کے تحت کرنا چاہیے۔ سہولت، ہمارے اسکول میں ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ انتھک، قائد اعظم نے انتھک محنت کے بعد پاکستان حاصل کیا۔ کٹھن، علادہ ملک حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے بہت کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ بیدار، میں صبح جلدی بیدار ہوتا ہوں۔ آگے آپ کا سوال نمبر 6 ہے، متضاد لکھیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ متضاد کا مطلب ہے الٹ، یعنی کہ آپ نے ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں۔ مشکل، مشکل کا الٹ ہے آسان۔ کامیاب، ناکام، پاس کرنا، فیل کرنا، بہادری، بزدلی، زندگی، موت۔ آگے آپ کا سوال نمبر 7 ہے، جمع لکھیں۔ واحد کے جمع لکھیں۔ مشکل، مشکلات، جلسہ، جلسے، وقت، اوقات، خاتون، خواتین، طلبہ، طالبات۔ آپ نے یہ جو سارا تحریری کام ہے نیٹ اور کلین رائٹنگ میں کرنا ہے۔ لفظ کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا، بار بار ریز نہیں کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے جو اپنا ہوم ورک ہے اس کو کریں گے اور باہر نہیں جائیں گے، گھر میں رہیں اور سیف رہیں۔ پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔